السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا نظیر له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور منقبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا کے بیٹے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، جن کا نام مناف ہے، ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سکے بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں آ گئے۔ ابو طالب اگرچہ حضور پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بے پناہ تھی۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اسی وابستگی اور تعلق کی بنیاد پر جب مشرکین نے اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا شیب ابی طالب میں، تو ساتھ ہی آپ کے چچا ابو طالب کا بھی بائیکاٹ کیا۔ انہیں بھی 2.5-3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مشقت سے گزرنا پڑا اور اس قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش اور تمنا تھی کہ میرے چچا ابو طالب اسلام لے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ جب اسلام لائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے، اس میں رونے کی کون سی ایسی بات ہے کہ آپ کے والد اللہ نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو فرمانے لگے کہ کاش میرے ابا کی جگہ حضور کے چچا ابو طالب ایمان لے آتے، اس سے حضور کو زیادہ خوشی ہوتی، میں اس بات پہ رو رہا ہوں۔ کیا محبت ہے، کیا محبت۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ کا ایسا ساتھ نبھایا کہ کسی بھی موقع پر آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، اور مشرکین یہ ایسی شخصیت رکھتے تھے کہ مشرکین ان کا مقابلہ نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے نہیں آتے، گھبراتے تھے۔ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ابو طالب کی یہ جو رفاقت، ہمدردی، محبت، پیار رہا، اس کا آخرت میں انہیں کچھ صلہ ملے گا؟ ویسے تو کافروں کے بارے میں اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جتنے بھی کفار ہیں ان کی نیکی ختم، آخرت میں ان کی نیکی کوئی کام نہیں آئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو طالب کو میری محبت کی وجہ سے، میرے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے جہنم میں سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا، اور اتنا ہوگا کہ بس انہیں جہنم کے جوتے پہنائے جائیں، اور فرمایا کہ اس سے حالت یہ ہوگی کہ ان کا بھیجا ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا کھول رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید جہنم کا عذاب سب سے زیادہ مجھے ہو رہا ہے۔ تو خیر، لیکن اللہ کا کرنا، ان کی اہلیہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، یہ اسلام لے آئی، اسلام لائیں، ہجرت کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ یہ ان کا اعزاز ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو اپنا قمیص
کفن کے طور پر پہنائے. اور اس سے بھی اگلی بات، جب ان کی قبر تیار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس پہلے قبر میں اترے، لیٹے دیکھا قبر کشادہ ہے، ٹھیک ہے، لیٹے، اور پھر انہیں دفن کیا گیا. صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک منفرد عمل ہے جو آپ نے ان کے ساتھ کیے ہے. آپ نے فرمایا میں اس لیے لیٹا تاکہ میرے جسد اقدس کی برکات ان کی قبر کو پہنچ جائیں. فرمایا انہوں نے میری بہت خدمت کی ہے، میرا بہت خیال رکھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدل ان کو ملے. کتنے بڑے اعزاز کی بات. ان کے 4 بیٹے، طالب، عقیل، جعفر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 کو اللہ نے اسلام کی دولت دی. حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت علی، یہ تینوں مسلمان ہوئے، صحابی ہوئے. صرف طالب جو ہیں وہ کفر پر مرے، وہ مسلمان نہیں ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کا کرنا، ابو طالب ان کے معاشی حالات اچھے نہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2-2.5 سال 3 سال بڑے تھے، یعنی آپ کے تقریباً ہم عمر تھے، ان سے مشورہ کیا اور ان سے فرمایا کہ ہمیں چچا کا کچھ ساتھ نبھانا چاہیے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سرپرستی میں ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سرپرستی میں لے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور کی گود میں پلے. اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جنہوں نے سن شعور حضور کی گود میں حاصل کی اور جن کی تربیت شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جن کی قدم قدم پر رہنمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جنہیں ایک دن بھی کفر کا زمانہ نہیں دیکھنا پڑا. 10 سال یا 9 سال کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ابھی چھوٹے تھے، 9 سال کی عمر کیا ہوتی، تو کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یعنی اس سے پہلے تو کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا. اور ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم یہ تھا کہ اپنی اس مشن کو چھپانا ہے، ظاہر نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، آپ چاہو تو اسلام قبول کرو. اور ساتھ ہی فرمایا اچھا خیال رکھو اس کا اظہار کسی اور سے مت کرنا. اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بچے ہی تھے کہ حضور سے فرمایا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے تھے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. صحابہ کرام میں
مستورات میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ حضور کے ساتھ پہلی نماز جماعت سے انہوں نے پڑھی ہے، یعنی جماعت کا عمل شروع ہونے کے بعد پہلی نماز حضور کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے ساتھ پڑھی۔ پہلے عورتوں میں پہلے نمبر پر ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، بچوں میں پہلے نمبر پر ایمان لانے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، غلاموں میں پہلے نمبر پر ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ظاہر ہے حضور کے ساتھ سارا وقت ہی حضور کے ساتھ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر اختیار کیا تو آپ تشریف لے گئے اور انہیں فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ عمر کیا تھی؟ 20-22 سال۔ فرمایا میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور فرمایا گھبرانا مت، کافر تمہارا بال بھی بیگا نہیں کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، اب دیکھیں گھر کا چاروں طرف سے محاصرہ ہے، تلواریں سب کے ہاتھوں میں ہیں، رات کے کسی بھی وقت میں حملہ اور اٹیک ہو سکتا ہے، ایسے میں گھبراہٹ میں کہاں نیند آتی ہے؟ لیکن حضرت علی المرتضیٰ حضور علیہ السلام کے ارشاد پر ایسا یقین کامل، خوب سوئے، خوب سوئے۔ صبح جب ہوئی مشرکین نے دیکھا کہ بھی کوئی نکلا ہی نہیں، اندر داخل ہوئے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، تو بدحواسی میں کہنے لگے کہ محمد تو ہاتھ سے نکل گئے، اس کو چھوڑو، ان کی فکر کرو۔ حضرت علی کو چھوڑ دیا، حضور کے پیچھے بھاگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا اعتماد ہے، 3 دن آپ نے فرمایا کہ بھئی میرے بعد 2-3 دن رک کر جو لوگوں کے ساتھ لین دین ہے وہ کلیئر کرنا، جو لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں وہ ان کو واپس پہنچائیں اور پھر ہجرت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بعد 3 دن کے بعد ہجرت فرمائی۔ جب مدینہ پہنچے تو پاؤں پھٹ گئے تھے، خون بہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ حضرت علی تشریف لے آئے، بہت خوش ہو، فرمایا میرے پاس لا۔ کہا یا رسول اللہ، ان کا تو تھک کر ایسا حال ہو گیا، پاؤں اتنے پھٹ گئے کہ وہ تو چل نہیں سکتے یا رسول اللہ۔ فرمایا اچھا ٹھہرو، روکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود ان کے پاس تشریف لے آئے، گلے لگایا، سینے سے لگایا، آپ پاؤں دیکھے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں پر ہاتھ بھی پھیر رہے تھے اور اپنا لعاب بھی لگا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کے لعاب لگنے کے بعد آپ کے دستے مبارک پھرنے کی برکت سے پھر پوری زندگی کبھی میرے پاؤں میں تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں مواقعات قائم کی، ہر ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ آپ نے جوڑ دیا، فرمایا کہ علی میرے ساتھ، علی میرا بھائی، علی میرے ساتھ، اور حضرت علی کے لیے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول علی سے محبت کرتے ہیں، علی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، جو علی سے محبت کرے گا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں گے، اس سے محبت کریں گے۔ اور پھر غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 30,000 کا لشکر لے کر کے نکلے تو حضرت علی سے فرمایا کہ تم
ٹھہر جاؤ، تم پیچھے رہو، مستورات کے لیے بچوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، باقاعدہ رو رہے آنکھوں سے، یا رسول اللہ مجھے عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. یعنی سوچیں کیا بہادری تھی، کیا جذبہ تھا. کوئی پکنک پوائنٹ پہ کوئی جا رہے تھے، وہاں تو ایک جنگجو ملک اور ان کی مسلح افواج سے مقابلہ تھا. کہا یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں میں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا علی تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے اپنا قائم مقام ہارون علیہ السلام کو بنا کر کے گئے، میرے بعد بھی تم میرے قائم مقام تم پیچھے مطمئن ہو گئے. بدر کا مرحلہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، میدان سجا. کافروں میں قریشی، عتبہ، شیبہ اور اس کا بیٹا ولی، یہ تینوں میدان میں آ گئے. للکارا مسلمانوں کو، کہنے لگے کوئی ہے، کسی ماں نے کوئی پیدا کیے جو ہمارے مقابلے میں آئے؟ یہ کفر ہے. ابھی تک ان کی گردن سے سریا نکلا نہیں تھا، ابھی تک ان کی اکڑ ختم نہیں ہوئی تھی، یہ تو پہلا ہی مرحلہ تھا. اس زوم میں تھے کہ ہم نے تو ان کو وہاں سے نکال دیا، آج ہماری تعداد 1000 ہے اور یہ 313 ہیں، ہم ان کو سمجھتے کیا ہیں؟ تو یہ 3 بڑے بڑے مشرک سردار نکلے میدان میں. اور اس وقت لڑائی کا انداز یہی تھا کہ پہلے اس طرح سے جو نامی گرامی ہوتے تھے وہ آتے تھے میدان میں، اور پھر اس کے بعد مقابلہ شروع ہوتا تھا. 2 انصاری صحابی ایک اور یہ میدان میں آ گئے. کہا ہم تمہاری للکار کو قبول کرتے ہیں. انہوں نے دور سے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار میں سے فلاں، ہم انصار میں سے فلاں، ہم فلاں. انہوں نے کہا تم سے کیا لینا دینا، تم سے کیا لینا دینا، تم سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں. وہ قریشی کہاں ہیں؟ کہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نکالے قریش کو ہمارے مقابلے میں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. آپ نے ان سے کہا آجو آگے. آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، اسد الرسول، رسول کا شیر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حیدر کرار، حیدر کے معنی بھی شیر. آپ نے حضرت حمزہ سے فرمایا حمزہ اٹھو، اٹھ گئے. حضرت علی سے فرمایا علی اٹھ جاؤ، اٹھ گئے. حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اٹھو، اٹھ گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا. جب عتبہ سے مقابلہ ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے کفر کا یہ غرور خاک میں ملا دیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. اور دوسرے نمبر کا مقابلہ تھا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیبہ سے. انہوں نے ان پر اٹیک کیا، انہوں نے ان پر حملہ کیا، وہ بھی زخمی یہ بھی زخمی. اور تیسرا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی اٹھو، نکلو مقابلے کے. حضرت علی نکل، اور مقابلہ ولید سے تھا. ایک آنکھ جھپکنے میں ایسا حملہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چیر کے رکھ دیا، سر 2 ٹکڑے کر دی. اور فوراً اس کو قتل کرنے کے بعد یہ جو صحابی تھے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے کے لیے، ان کے ساتھ دینے کے لیے، اور ان کے دشمن کو کافر کو مارا اور ان کو زخمیوں کو اٹھا کر کے حضور کی خدمت میں لیا. ایسے بہاد
खंदक का मौका 5 हिजरी में एक और इसी तरह का बदमाश आ गया, अम्र इब्न वुद। ये ऐसा बदमाश था, ऐसा पहलवान था कि एक अकेला 1000 के मुकाबले में काफी समझा जाता था। ऐसा पहलवान था, अकेला 1000 के मुकाबले में काफी समझा जाता था। यह कहा जाता था कि अकेला। अब वो खंदक क्रॉस करके अपने साथ 10-12 लोगों को खंदक क्रॉस करके आ गया और आकर के ललकारा, कहने लगा कोई है माई का लाल जो मेरे मुकाबले में आए? अल्लाह अकबर। अब वो पहलवान है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला यंग से उनके मुकाबले। उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को देखा, कहा अली तुम हो? तुम तो भतीजे हो, मेरे बच्चे हो, तुम्हारे साथ मेरा मुकाबला बनता नहीं, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता। उसने ये कहा। हज़रत अली ने फरमाया लेकिन मैं तेरा खून जो है जमीन पे बहाना चाहता हूं और तेरी गर्दन जो है तेरे जिस्म से जुदा करना चाहता हूं। अब उसको जोश आ गया कि ये कल का लड़का और मुझे ऐसी बात कर रहा है। मुकाबला देखते ही देखते चंद लम्हों में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बदमाश की और इस पहलवान की गर्दन भी तन से जुदा कर दी। जब इसकी गर्दन उड़ी, बाकी सारे दुम दबाकर भाग गए। यह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला। खैबर का मौका आया, किला फतह नहीं हो रहा। हुजूर ने फरमाया कल इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, और इस मौके पर बदर के मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को कारनामा देकर खुसूसी तलवार जुल्फ़कार जिसे कहते हैं, वो तलवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को हदिया दी। फरमाया अब ये तुम्हारे पास ही रहेगी, तुम ही इसके लायक हो। खैबर का मौका आया, आपने एक दिन पहले बताया, फरमाया कल मैं एक शख्स ऐसे शख्स के हाथ में तलवार और झंडा दूंगा जिसके हाथ अल्लाह खैबर के किलों को फतह कर देंगे, और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह और उसका रसूल उनसे मोहब्बत करते हैं। अब हर एक बताया नहीं, ये कहा कि कल ऐसे शख्स को। अगले दिन हर एक तमन्ना लिए फिर रहा है। सिद्दीक अकबर के दिल में भी है, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला के दिल में भी, कि शायद ये सआदत मुझे मिल जाए। और भी जलीलुल कदर सहाबी एक से एक। लेकिन देखा आपने यूं नजर डाली, मजमा बैठे यूं देखा, यूं देखा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला नजर नहीं आए। जब आपने यूं देखा तो हुकूमत आगे हुए कि शायद, यूं देखा सिद्दीक अकबर आगे हुए, इधर देखा तो तीसरे सहाबी, आपने पीछे तक देखा कहीं नहीं। आपने फरमाया अली कहां है? अल्लाह, अली कहां है? कहा या रसूलल्लाह उनकी आंखों में तकलीफ है, वो अपने खेमे में है। फरमाया लाओ, उन्हें लाओ। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया, आपने अपना लुआब आंखों में लगाया, ऐसे लगा जैसे कभी तकलीफ हुई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा और तलवार इनके हाथ में दी। बस फिर क्या था, वो किला जो फतह नहीं हो रहा था, अल्लाह ने इनके हाथ से फतह करवाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अपनी साहबजादी, चहेती साहबजादी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत अली से किया, और हज़रत फातिमा से कहा कि मैं उस नौजवान से आपका निकाह कर रहा हूं जो अरब में सबसे मुझे प्यारे हैं और सबसे इज्जत वाले हैं, बुलंद बाला हैं। और हज़रत अली से फरमाया कि महर के लिए कुछ है, महर देने के लिए कुछ है? कहा या रसूलल्लाह घोड़ा है, तलवार है, ज़िरा है। आपने फरमाया ज़िरा, तलवार, घोड़ा ये तो तुम्हारे जिहाद के काम आएगा, ज़िरा जो है इसको बेच लो। ज़िरा बेचने के लिए गए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला से मुलाकात हुई। कहा किधर?
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کہاں؟ کہا کہ میں حضور میری لیے خوشخبری یہ ہے حضور نے اپنی صاحبزادی کا عقد مجھ سے کر دیا اور مجھے کہا کہ مہر کا انتظام کرو، میں زرہ بیچنے کے لیے نکلا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم اپنی زرہ بیچنے جا رہے ہو؟ کہا جی۔ فرمایا رکو مجھے بیچ دو۔ کہا آپ لے لیں۔ کتنے؟ 480 درہم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے اور زرہ لے لی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، فرمانے لگے پیارے بھائی یہ زرہ تو آپ کا زیور ہے، زرہ تو مجاہد کا زیور ہے، یہ زرہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ اس کو لیتے جاؤ، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہو گئی۔ ایسی محبت تھی صحابہ کرام۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کو غسل دینے کے لیے پورا جن کے نام نکلا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل ایمان کا آنکھوں کا ستارے ہیں، اہل ایمان کے دلوں کی ٹھنڈک ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور منقبت اس لیے آج رکھی کہ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی بات ہو، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات ہو جاتی ہے، 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات ہوتی ہے، 18 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ رمضان میں چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ رمضان ہی ہوتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات نہیں ہوتی، تو خیال ہوا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بھی بیان کی جائے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔